بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے بعد۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کراچی کے سیلی جزیروں کے معاملے میں جو وفاق اور صوبائی حکومت کا تنازع شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین، عمران خان نے کچھ دن قبل ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں جو میگا ہاؤسنگ پروجیکٹ کی منظوری دی گئی۔ ان میں ایک پروجیکٹ لاہور میں دریائے راوی کے کنارے اور ایک پروجیکٹ کراچی کے سیلی جزیروں پر تھا، جس میں ونڈارا آئی لینڈ اور بھنڈی آئی لینڈ شامل تھے۔ ان میں عمران خان کی یہ کوشش تھی کہ ایک بہت بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کیا جائے اور ان جزیروں کو اتنا خوبصورت بنایا جائے اور ان پر اتنا کام کیا جائے کہ سیاحت میں اضافہ ہو اور لوگ پاکستان کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جزیرے جو ونڈارا آئی لینڈ ہے اور بھنڈی آئی لینڈ ہے، یہ کراچی سے صرف 2.4 کلومیٹر کی یعنی 2.5 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہیں، اور یہ ان کا رقبہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی پاکستان کا جو سمندر کے ساتھ جو کوسٹل ایریا ہے یہ تقریباً 1000 کلومیٹر ہے، اور اس میں لگ بھگ کئی جزائر آ جاتے ہیں، ایک نہیں کئی جزائر آ جاتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ دیکھا جا رہا تھا کہ ان جزائر کا سروے کیا جائے، اور ان جزائر میں ایسے جزائر جو قابل رہائش ہیں، جن پر انسانی آبادی رہائش کر سکتی ہے، اور وہ اس لحاظ سے سیف بھی ہیں کہ وہاں پر کوئی سمندری طوفان یا کوئی اس طرح کا جو زلزلہ ہے ان کو متاثر نہ کر سکے، تو ان کو ڈیولپ کیا جائے اور وہاں پر بڑے بڑے ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کیے جائیں۔ ان ہاؤسنگ پروجیکٹ کا جو شروع کرنے کا تھا وہ پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینا، اور اس سیاحت سے ظاہری بات ہے ریونیو اکٹھا ہوگا اور پاکستان کی جو ترقی ہے وہ تیز ہوگی۔ اس طور پہ عمران خان نے ایک فیصلہ کیا اور ایک صدارتی آرڈیننس لایا گیا۔ 2 ستمبر کو صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا، جس کے تحت پاکستان آئی لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لانے کا کہا گیا۔ یہ اتھارٹی منسٹری آف میری ٹائم افیئرس کے زیر اثر کام کرے گی۔ اس سے قبل بھی جو ونڈارا آئی لینڈ ہے اور بھنڈی آئی لینڈ، یہ دونوں پورٹ قاسم کے تحت کام کر رہے ہیں، پورٹ قاسم اتھارٹی کے تحت کام، یعنی وہاں پہ کام ہو رہا ہے، اور پورٹ جو قاسم ہے یہ سیم وہی جو منسٹری ہے میری ٹائم افیئر کی، وہ اس کے ماتحت ہے۔ اب عمران خان کا بھی یہی مقصد تھا کہ ان کو ڈیولپ کیا جائے اور سیاحت کا فروغ کیا جائے، لیکن اسی دوران حکومت سندھ نے وفاق کو خط لکھا کہ جو 22 ناٹیکل مائلز کا ایریا ہے سمندری حدود کا، وہ سندھ کے اندر ہے۔ 22 ناٹیکل جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے تقریباً 40 کلومیٹر کی حدود کا جو سمندر میں جو جزائر ہیں یہ حکومت سندھ کی ملکیت ہے۔ یہاں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ سندھ حکومت کیا کر رہی ہے وہاں پہ، بلکہ کراچی میں اور وہاں ساحل کے ارد گرد کئی لوگوں نے وفاق کے خلاف احتجاج بھی شروع کر دی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی دوران جب یہ آرڈیننس جاری کیا گیا تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے فوری طور پر ایک ٹویٹ کر دیا کہ یہ یہاں پر وفاق کام نہیں کر سکتا اور یہ آرڈیننس غیر قانونی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے پارٹی لیڈر جو بہت کم قانون جانتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ اگر ایک پارٹی لیڈر کوئی بھی ٹویٹ کر دے، کوئی خلاف قانون یا خلاف آئین بات کر دے، تو وہ پارٹی ورکر جو قانون کو جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ پارٹی لیڈر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، یہ آئین سے، قانون سے، اخلاقیات سے، مورالٹی سے یہ سارا کچھ متصادم ہے، لیکن وہ یہ جانتے ہوئے بھی وہ وہی کچھ کہیں گے جو ان کا پارٹی لیڈر کہہ رہے ہیں، یعنی اس سے نہیں ہٹتے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر ایک آدمی غلط بات کر رہا ہے
پارٹی لیڈر ہے تو دوسروں کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. انہیں اپنی پارٹی لیڈر کو سمجھانا چاہیے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ آئین اور قانون سے متصادم ہے. اسی دوران پیپلز پارٹی کے کئی رہنماؤں نے پریس کانفرنسیں کی، ان میں سعید غنی اور خصوصاً مراد علی شاہ صاحب نے، کہ یہ سارا ایریا ہے کہ یہ حکومت سندھ کا ہے، یہاں وفاق اپنی اتھارٹی قائم نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ان جزیروں پہ کام ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اب، اور پاکستان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ان جزیروں کو ڈیولپ کر سکے، اتنے زیادہ پروجیکٹ لانچ کر سکے، کیونکہ جب بھی جزیروں کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے یا اسے سوسائٹی وہاں پہ قائم کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر پانی کا مسئلہ ہوگا، ایک سڑکوں کا مسئلہ ہوگا، سیوریج کا مسئلہ ہوگا. اس سب کے لیے پاکستان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. وہاں پر اس کا اصل جو مقصد ہے وہاں پر انویسٹر کو اٹریکٹ کرنا ہے. وہ انویسٹر خواہ اس کا تعلق پاکستان سے ہو یا پاکستان سے باہر ہو، لیکن وہ انویسٹر اس وقت اٹریکٹ ہوتا ہے جب اس کو سیکیورٹی ہو، جب اس کے جو انٹرسٹ ہیں وہ سیکیور ہوں. یہاں پر جب یہ کنفلکٹ پیدا ہو جائے حکومتوں کے درمیان تو وہ انویسٹر اتنی انٹرسٹ نہیں لے گا، دلچسپی نہیں لے گا. لیکن اگر عمران خان نے جو انیشیٹو لیا تھا یہ ہو جاتا اور وہ سندھ حکومت یہ تنازع کھڑا نہ کرتی تو یہ بہت اچھا تھا. ناظرین میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سندھ حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جو بہت سارے اختیارات ملے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں ان کو مل جانی چاہیے. لیکن جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 وہ کہتا ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے ریلیشن بٹوین فیڈرل اینڈ پروونس. اس میں آرٹیکل 146 147 اور 148 یہ بہت واضح ہیں. اس میں یہ ہے کہ جب صوبوں اور وفاق کے درمیان کوئی بھی کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے تو اس میں وفاق کو ہمیشہ برتری ہوتی ہے، وفاق کو ہی فوقیت ہوگی. وفاق جو ہے وہی سپرمیسی اسے حاصل ہوگی، اس میں صوبوں کو وفاق کی تقلید کر. ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے والدین کے لیے دعا کیجیے.